अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सजदा है और सजदा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बतलाया है वो नमाज है। नाज़रीन, साथियों और दोस्तों, नमाज पढ़ते रहें, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारते रहें। जनाब व्यूज़ ऑन न्यूज़ का प्रोग्राम है। तो जजों के बढ़ते हुए डायलॉग, जजों की बढ़ती हुई कोशिशें, अपना वजूद बरकरार रखना 8 जजों के लिए इंतहाई दुश्वार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जितनी गदर मचानी थी वो गदर मचा ली है। अभी काजी फायद ईसा के पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, लुटाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो स्ट्राइक बैक की पोजीशन पर आ गए हैं। उन्होंने स्टीयरिंग खुद संभाल लिया है और इन्होंने जितना गदर मचाना था वो मचा लिया है। और काजी फायद ईसा अभी जनाब जी वो डंडा लेकर इनके पीछे पड़ गए हैं और इनसे हर चीज़ का हिसाब लेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जब तक उनकी नौकरी चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो ये लोग चीफ जस्टिस नहीं है, ये सिर्फ जस्टिस हैं। तो इन्होंने अपने जनाब जी मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुमकिन तौर पर कि शायद वो जनाब चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने अभी से ही अपने आप को चीफ़ जस्टिस समझना शुरू कर दिया और ऐसी जनाब जी वो हरकतें शुरू कर दी, ऐसे अनलीगल काम शुरू कर दिए कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को ख़तरात लाहक हो गए हैं। और काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट से पहले जनाब बड़ी खबर है कि मौलाना फजल रहमान साहब ट्रैक पर वापस आ गए हैं। उन्होंने जनाब जी आइनी तरमीम की जनाब उन्होंने हमायत कर दी है। और जैसे ही कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास बुलाए जाएंगे तो मौलाना फजल रहमान साहब सबसे आगे वो तरमीम लेकर आएंगे। उसमें शायद कुछ तरमीम में भी कुछ तरामीम की गई हैं, तो उसके लिए भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान का साथ देगी। पीपल्स पार्टी ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर रजामंदी ज़ाहिर की है। और जनाब इस तरह ये जो रास्ता है जजों की ब्लैक मेलिंग का, ये रास्ता बंद हो जाएगा। आप देखें नाज़रीन के पिछले 10 साल से जजेस इंतहाई होशियारी और चालाकी के साथ अपने मनसब का गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करते हुए जनाब चीफ़ जस्टिस साहब का जो हैं साकिब निसार, उनसे लेकर अब तक जितने भी चीफ़ जस्टिस आए हैं सब ने कानून को अपने हाथ में रखा और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। और उसमें क्यों ना वो इस्तेमाल करते, क्योंकि रिश्वत की तादाद ही इतनी बड़ी हो जाती है कि ट्रक, बॉक्स, ब्रीफ केस, ये तो बहुत दूर की बात है कि ट्रकों के ट्रक जनाब उनको सप्लाई हुए हैं डॉलर्स के। तो वो कहते हैं कि OLX पर सब बेच दे। तो PTI ने सोचा कि OLX पे सब खरीद ले, सुप्रीम कोर्ट में सब खरीद ले। तो जनाब उन्होंने ख़रीदा, जी भर के ख़रीदा। अब हर चीज़ एक्सपोज हो चुकी है और जजमेंट डे यानी यौम हिसाब आने वाला है। तो यौम हिसाब के आने के साथ साथ वो कोशिशें कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं अपने आप को बचाने की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पहले एक सुपरमैन था, अभी 2 सुपरमैन हैं। पहले जस्टिस काजी फायद ईसा थे जो कि साथ दे रहे थे अच्छे कामों में। अभी जनाब मेजर जनरल आसिम मलिक वो भी आ गए मैदान में और वो साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला अपने सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल सैयद आसम मुनीर का। 2 आसम के आने से ऐन की ऐन गैन होगी जनाब, 2 आसम के आने से तीसरे ऐन की ऐन गैन होगी। बात समझ गए ना? इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। उनकी ऐन गैन होगी है, वो टकरे मारे, जेल की दीवारों के साथ रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और जनाब नई चपेड़े, नए थप्पड़
پڑ گئے جناب. میرے پاس فوٹو نہیں ہے، ویڈیو نہیں ہے، پریڈکشن ہے، نئے تھپڑ نئے سرے سے پڑ گئے ہیں. اور جناب عاصم ملک صاحب کے آنے کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ٹریک سیدھا ہو گیا، جن میں جناب ایک تو ہمارے وہ کبھی تمہارے کبھی ہمارے وہ اپنے فضل الرحمان صاحب، وہ اب ہمارے ہونے والے ہیں، اور وہ ترمیم میں آئینی ترمیم میں ساتھ دینے والے ہیں. جیسے بھی پکڑ لیا کوئی بات نہیں، لیکن تحفظات ہماری اپنی جگہ پہ ہی ہیں کہ ہمیں جناب جی 36 سال لگایا اس بات کے پیچھے کہ یار یہ یہودی ایجنٹ ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے. ہاں جی، یہ خاتم النبیین جان بوجھ کر نہیں کہتا. ہاں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ ڈی جے جوڑ سے لگاؤ، ڈی جے جوڑ سے چلاؤ. اس سے مولانا فضل الرحمان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اتنی شرم ساری ہم سے برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے کیسے کر لی مجھے سمجھ نہیں آتی. آخری ٹائم چل رہا ہے میرا بھی اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی. کسی بھی لمحے فرشتہ آ سکتا ہے، جان نکال سکتا ہے، لیکن یار کم از کم اپنے نظریے پہ تو مرو، اپنے ایمان پہ تو مرو. ہاں جی، اس سمے میں موت آ جائے کہ آپ کا نظریہ سے نہیں، اور لوگ گمراہ ہو جائیں آپ کے نظریے سے. ہاں جی، اور لوگ کنفیوز ہو جائیں آپ کے نظریے سے کہ آپ رائٹ ونگ میں ہیں یا لیفٹ ونگ میں ہیں، آپ حزب الرحمان میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہیں. وہ کم از کم اپنی پوزیشن کلیئر کر کے مرو یار. مرنا تو ہے، ٹائم تو آنے والا ہے. پتہ نہیں مولانا صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، عالم دین ہے. ہم تو دین کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں ان کی، لیکن آپ جیسے بندے نے جو غلطی کی ہے اس کو سدھارنے میں کتنا ٹائم چاہیے معلوم نہیں. آپ کے پاس وہ ٹائم ہے یا نہیں ہے. غور کیجیے گا اپنی اداؤں پر، غور کیجیے گا اپنی اداؤں پر. جس نے ناراض ہونا ہو جائے، ہم تو بات وہ کریں گے جو سینے وجے ٹھا کر کے. ہاں جی، تو جناب اپنے حامد رضا صاحب فرام فیصل آباد، سنی اتحاد کونسل، جناب انہوں نے نماز نہیں پڑھی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے، کیونکہ ان کی پریڈکشن تھی کہ یہ کبھی بھی پھر لوٹا سکتا ہے. تو جناب ان کی پریڈکشن سے ہی نکلی ہیں. اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پھر پی ٹی آئی کو داغ مفارقت دے گئے ہیں، اور اس کا باقاعدہ اعلان 1-2 دن میں ہو جائے گا. اور کل جناب کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں، کلیئر ہو گئے ہیں، راستہ کلیئر ہو گیا ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ اپنی جد و جہد تیز کر دیں. ایک کشتی میں بیٹھ جائیں، 2 کشتیوں میں مت بیٹھیں. 2 کشتیوں کا سوار سرکار ایسے ہی ہو جاتا ہے. ایک کشتی میں بیٹھے، اور وہ اس کشتی میں کشتی نوح میں بیٹھے، سمجھتا اسلامی کشتی میں بیٹھے. ہاں جی، چلو اس میں امام بھی آپ جیسے لوگوں کو بنائیں گے، لیکن توبہ کے بعد ایسے نہیں. اس لیے تو آپ کو صدر پاکستان نہیں بنایا گیا کہ آپ کانوں کے کچے ہیں. آپ نے جناب صدر پاکستان بن جانا تھا، لیکن آپ کا یہ جو لیول ہے نا سوچنے کا، اسی کی وجہ سے آپ صدر پاکستان نہیں بنے. اپنے لیول کو مضبوط رکھے، اپنے درجے کو مضبوط رکھے. اور یہ جو آپ نے جتنا بھی یہ یو ٹرن لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تو یو ٹرن ماسٹر کہتے تھے اس کو، دجال کو، دجال نیازی کو کہتے تھے. ابھی آپ نے بھی یو ٹرن لیے ہیں جناب، اس سے ہمیں بہت دکھ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جلدی سے جلدی توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور فوری طور پر سٹرائک بیک کی پوزیشن پہ آئیں اور اسٹیئرنگ سنبھالیں. اور جناب میاں نواز شریف اور زرداری اور سید عاصم منیر کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. آپ کی اتنی جد و جہد، آپ کی پارٹی کی اتنی جد و جہد ہے یہ دجالی فتنے کو ڈی سیٹ کرنے میں، ہم سب اس کے معترف ہیں. لیکن یہ جو آپ نے غلطی کر دی نا، کبھی اسد کیسر کے گھر میں، کبھی وہ آپ کے گھر میں، کبھی جناب آپ عارف علوی صاحب کا کھانا کھا رہے ہیں، وہ مجھے پتا ہے آپ صرف ان کو جلانے کے لیے ایسا کر رہے تھے. آپ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، آپ ان لوگوں کو جلانے کے لیے، سید عاصم منیر کو جلانے کے لیے آپ یہ حرکتیں کر رہے تھے. لیکن سب کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ حرکتیں سخت ناپسند کی گئی ہے. ابھی بھی تو آپ ماننے نا یار، ابھی بھی تو آپ ماننے نا. تو کیا بات تھی کہ آپ اسی لمحے مان جاتے، اس لمحے نہیں مانے تو اس کی کیا قیمت، اس لمحے کی کیا قیمت آپ نے وصول کی ہے.
آپ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ نے رشوت نہیں لی، اگر آپ نے فنڈنگ نہیں لی، تو آپ کو قرآن پر حلف دے کر میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ آپ نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، آپ نے صرف جلانے کے لیے کام کیا. یہ آپ کو جناب کرنا پڑے گا، ورنہ ہم لوگ قبر میں جانے سے پہلے ہم لوگ کلیئر نہیں ہوں گے، اور ہمارا گلہ، ہمارا شکوہ جو ہے جناب وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو ہم معاف نہیں کریں گے. تو مولانا صاحب آپ اپنا جو ہے نا وہ قبلہ درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اور جناب فوری طور پر آپ جو یہ یو ٹرن لیا تھا آپ نے، آپ اس کی جناب پوزیشن کلیئر کریں. کیونکہ میں نے پھر وہی کہا، آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے، ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہے، ہم بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہیں. تو مرنے سے پہلے کم از کم ہمیں یہ تو ہونا چاہیے نا پتہ کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں ہیں. کم از کم ہم شیطانی طاقتوں کے ساتھ تو نہ رہیں نا. اور رحمانی طاقتیں چاہے کمزور ہوں، چاہے آدھے مسلمان ہوں، لیکن منافق تو نہ ہونا یار ہیں. عملی طور پر ہو سکتا ہے شہباز شریف اتنا اچھا مسلمان نہ ہو، اور نواز شریف اتنا اچھا مسلمان نہ ہو، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اچھا مسلمان کون نہیں ہے. لیکن ایک چیز بظاہر جنگ ہے، اس جنگ میں ایک حزب الرحمان ہے، ایک حزب الشیطان ہے، اور ہم کو پتہ ہے حزب الشیطان کون ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو اس کے لیے راستے آپ نے بتائے تھے، انتخاب کا طریقہ آپ نے بتایا تھا. تو ہم تو آپ کے فالوور تھے، ہم نے آپ کو فالو کیا اور جد و جہد میں آپ کے ساتھ رہے. راستہ آپ نے بدلا، راستہ آپ نے مت بدلا، منزل آپ نے بدلی. ہم نے نہ راستہ بدلا، نہ منزل بدلی، نہ قبلہ بدلا، نہ نبی بدلا، نہ اللہ بدلا، نہ رسول بدلا. ہم وہی ہیں، خاتم النبیین والے. ہماری ایک طویل جد و جہد ہے، ہمیں پیچھا مت دکھاؤ، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، اور خود بھی جتنا ٹائم ہے اس سے استفادہ کرو، اور فوری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور قوم کو اپنی صحیح پوزیشن بتا دو. ہار ہوگی، جیت ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپس میں محبت ہوگی. محبتیں قائم رکھیے گا جناب. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.